بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم سلام کریں، ہمارے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک قلبی سکون کا و روحی سکون کا باعث ہے، گھروں کی غریبی کو دور کرتا ہے، مدینہ منورہ کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اسے ختم کرتا ہے، غیب سے تسکین قلبی کا سامان فراہم کرتا ہے، گھروں میں خوشبو پھیلاتا ہے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے درود شریف سے بہتر کوئی آغوش نہیں۔ کیا مطلب؟ درود شریف سے بہتر کوئی فضا نہیں۔ آغوش سے مراد یہ ہے نا، ورنہ میرا جملہ بھی ساحل چشتی صاحب کے اسی جملے جیسا اتصال کا شرف پا جائے گا۔ میں نے یہ آخری شعر بہت اچھا پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن جو میں نے 3-4 شعر پڑھے ہیں وہ زینے کے طور پر تھے۔ ان کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے کہ میں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ اب جو پڑھنے والا جو شعر ہے وہ اس شعر کے لیے میں نے اتنے شعر، ادھر ادھر تاکنے کا جو ماحول ہے نا وہ بند کر دیں۔ اب آپ کیا ہنسیں گے اپنوں کو دیکھ کر کے؟ دنیا خود آپ کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ جس کو اپنی ہوس پوری کرنی پڑتی ہے وہ آپ کے گھروں کی بہن بیٹیاں اٹھا لے جاتا ہے، جس کو اپنے شراب کی دکانوں کو چلانا ہوتا ہے مسلمانوں کے محلے کے 10-20 ٹپوری بچوں کو بلا لیتا ہے۔ جب جیل خالی ہو جاتی ہے تو کرائم کرنے والے مسلمانوں کے بچوں سے جیل کو بھر دیا جاتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ مجلس رسول میں آ کر کے ادھم چوکڑی مچا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، بات نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اے مولی صاحب بیٹا بات نہ کرنا، وہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو جانا ہو باری باری اٹھ کے جائے گا۔ مائک میں جو ایکو ہے بند کریں بھائی، اس کی بہت اچھا مائک ہے آپ کا، اس کا ایکو بند کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اب اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ ایک نعت شریف علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی میں سننا چاہتا تھا۔ بہت ساری نعتیں ہیں، مجھے نعت سن کر کے تو حضور کی بارگاہ کی حاضری ہوئی ہے، اور نعت کے صدقے میں تو غوث پاک کی بارگاہ، ہر مہینے 1.5 مہینے غوث پاک کی بارگاہ میں اسی نعت کی برکتیں ہیں بھائی۔ 30-32 سال ہو گئے مجھے جلسوں میں رہتے ہوئے، اسی کیمپس تک آواز رکھیے گا، ٹھیک؟ سنو سمجھو، تم اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا نہ بننا، وہی سہارا بڑھاپے میں رہے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جانا، سمجھے؟ جس جنازے کو کاندھا دو وہ مردے بخش دیے جائیں، جس قبرستان کے قریب سے گزرو سورت فاتحہ پڑھ کے بخش دینا، وہ قبر کے مردے حضور کو دیکھنے والے تمہاری نسلوں کے حق میں دعائیں کریں گے۔ حضور کی مجلسوں میں کوئی کھیل کود نہیں، حضور کی مجلسوں میں یہ کپل شرما کے ڈرامے کی مجلس نہیں، یہ عمر شریف کے کھیل کود کی مجلس نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو ان مجلسوں کے آداب؟ پہلے کے دور میں لڑکیوں کی گود کے بچے بیمار ہوتے تھے تو ان سے ان کی سہیلیاں کہتی تھیں، اے تیرا بیٹا بڑا روتا ہے، بڑا بیمار ہے، کسی حکیم، کسی طبیب، کسی مطب، کسی مستشفیٰ یعنی کسی ہاسپٹل میں لے جا،
تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بچیاں میری بہنیں کہتی تھی چل 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 مجھے مشورے مت دے, میں اپنے بیمار بچے کو کہیں نہیں لے کے جاؤں گی. بولے ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو بہنیں کہتی تھیں 2 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد کی محفل ہونے والی ہے, میں اپنے بیمار بچے کو حضور کی مجلس میں لے کے جاؤں گی, میرا بچہ حضور کی نعتیں سنتے سنتے شفا پا جائے گا. واہ واہ واہ. آپ کو نہیں پتا جن ماؤں کی گود کے بچے نعت سن کے بڑے ہوئے ہیں, آج ان کے گھر کی اینٹوں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اس گھر کے در و بام کے وسیلے سے اللہ اس کے قریب سے گزرنے والوں کو وجود مستجاب میں تبدیل کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں پھر سے سلام کروں اور پھر سے درود شریف پڑھیں, دونوں کام کریں. اور پھر جن کے قریب بچے بولیں انہیں ادب سے خاموش کر دیں. یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. جب میں بتاؤں گا یہ باتیں پہنچتی ہوں گی کہ مہاراج گنج جو اعظم گڑھ کا حصہ ہے, ایک طرف سرکار حافظ ملت کی چوکھٹ ناز ہے, ان کے شہر میں سرکار راجہ مبارک شاہ لیٹے ہوئے ہیں. وہ ہمارے گھر کے قریب میں مانک پور شریف ہے جہاں ان کے ابو مخدوم حسام الحق مانک پور شریف لیٹے ہوئے ہیں. یہ جو اشرفیہ کا مبارک پور ہے یہ در حقیقت راجہ مبارک شاہ کے نام سے ہے, اور یہ مبارک شاہ راجہ حامد شاہ کے سگے بھائی ہیں. خواجہ حسام الحق مانک پور شریف کے سگے بیٹے ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ وہ جب مانک پور شریف میں نہیں آئے تھے ان کے آنے سے 100 سال پہلے خواجہ کڑک عبدال شاہ جو سرکار شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے سگے پرپوتے ہیں, انہوں نے اس کے قریب سے اپنے آپ کو گزارا تو فرشتوں کو مصروف پایا. تو پوچھا فرشتوں سے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ 100 سال کے بعد ایک بزرگ آنے والے ہیں, تیاری چل رہی ہے. یہ مخدوم حسام الحق کی لاڈلے, یہ حافظ ملت کی بارگاہ, یہ سرکار حافظ نبینہ شاہ کی بارگاہ, علامہ ملک ضیاء شاہ صاحب قبلہ, سرکار تاج الشریعہ کے ہم سبق سادی اور سرکار مفسر اعظم کے منہ بولے بیٹے حضور مفتی اعظم کے مرید اور ان کے خلیفہ, یہ سب اسی بیلٹ میں آرام کر رہے ہیں. آگے جائیں گے تو جنگی شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورکھپور کے بادشاہ بن کر کے لیٹے ہوئے ہیں, لوٹیں گے تو سرکار مولا کائنات اور مخدوم کائنات کا لاڈلا بیٹا تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ ناز. زندہ باد. درمیان میں سریہ شریف ہے جہاں اشرف الصوفیہ حضور شاہ سید اشرف میاں شاہ صاحب قبلہ کے والد ان کے دادا خواجہ تقی شاہ رضی اللہ عنہ چوکھٹ. ایسے ہی پورے شہر کے نام لیتے رہیں گے, وقت نکلتا جائے گا. تو آپ بزرگوں کے دیار میں رہتے ہیں. آپ کا جو بیلٹ ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے, بڑا ہی منظم ہے اور بہت ہی بابرکت ہے, بہت انوار تجلیات روحانیت سمیٹے ہوئے. آئیے بات کرتے ہیں تھوڑی سی سوالے سے. درود شریف پڑھیں باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک. اللہ تعالیٰ اس مجلس رسول میں جو بھی آپ نے درود شریف پڑھا ہے اس کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. اور زور سے آمین کہہ سکتے ہو. اللہ محافظان بیت المقدس پہ کرم فرمائے, اللہ مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ ارض فلسطین پہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ اکناف فلسطین پہ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ فضائے فلسطین پہ کرم فرمائے اور ان شہدائے کرام کے درجات ظاہری اور باطنی میں اضافہ فرمائے. جتنے بچے جوان بزرگ میری ماں بہنیں بیٹھی, اللہ سب کے اجداد پرکھوں کی مغفرت فرمائے اور علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. جن بھائیوں نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کی آنے والی نسلوں کے دلوں کو سجا دے. ایک میری خاص دعا ہے وہ یہ ہے, دیکھنا کون کون آمین کہتا ہے. اللہ آپ سب کو زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے. آمین. اللہم آمین. ہاتھ اٹھا کے آمین کہیں, پھر سے آمین کہیں. آمین. اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. آپ چلیں ہم آپ کی خدمت کریں انشاءاللہ کہہ دیں. اللہ نے قرآن شریف میں آیت مبارکہ ارشاد فرمائے جس کو آپ سورۃ الفاتحہ میں ضم دیکھتے ہیں اور ہر دن نمازوں کے ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب اس میں اللہم کہہ دیتے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو ہے عظیم الشان خاص مخصوص دعاؤں میں شامل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے, صحابہ کی, تابعین کی, ائمہ مجتہدین کی اور محدثین کی, فقہاء کی, مشائخ کی, اولیاء ظاہر اور باطنی کی خصوصی دعا ہے. کیا ہے اس کے معنی؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا مانگتے ہیں آپ؟ بولو بھائی. اتنا بڑا شاعر آپ کی دہلیز پر آ رہا ہے, کوئی ایک نعرہ تو لگائے بھائی, کوئی ایک نعرہ نعرے تکبیر,
نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، جناب احسان شاکر جین پوری، جناب شاکر اعظمی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ استاد الشورا محترم شاکر اعظمی صاحب، جن کا کلام پڑھ کر کے میرے بھائی احسان شاکر نے پوری دنیا فتح کر لی ہے، اردو زبان کے حوالے سے تصوراتی طور پر بڑی طویل مسافت طے کی ہے۔ ان کے استاذ اور ہم سب کے اس حوالے سے بھی استاذ ہوئے، احسان بھائی بھائی کی نسبت سے ماشاءاللہ تو تشریف لائے ہیں۔ قیصر بھائی نے اشارہ فرمایا، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، آمین آمین کہتے ہیں۔ آپ دعا مانگتے ہیں، ایک نعت کا شعر میں پڑھوں؟ سبحان اللہ۔ پڑھوں میں؟ شاعر کہتا ہے، سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے، اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ ایک عقیدے کا شعر پڑھتا ہوں، خواجہ شوق ہیں حیدرآباد کے، میں قدم بوسی کرتا ہوں علماء کی اور طلباء کی، اساتذہ کی۔ خواجہ شوق بڑے عظیم شاعر تھے، میں نے نظامت میں ان کے شعر بڑے کوٹ کیے ہیں۔ قیصر بھائی جلدی ملتے نہیں ہیں، نہ یہ شاعر ملتے ہیں نہ ان کے شعر ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں، آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں، دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کتنے لوگوں کی یہ دعا ہے، کتنے لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کیا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بیٹھے جزاک اللہ، بس بیٹھو ماشاءاللہ محبت کے ساتھ میں، یہ بس وہیں بیٹھے رہنا انشاءاللہ۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ کیا ہے معلوم ہے؟ لڑکی کی شادی ہوئی اور 3 مہینے کے بعد ایک بیئر بار کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے شراب پی رہی تھی۔ سننا میری بہنوں، مجھے معاف کرنا، اور جو اتنے لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے، سنیں، ان باتوں کو غور کریں۔ میں جو باتیں کہتا ہوں اس کا آخرت پہ میں ذمہ دار ہوں، جو بھی باتیں میں نے کی۔ لڑکی کی شادی ہوئی 3 مہینے کے بعد ایک شراب خانے کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے بیئر کی بوتل لے کے بیئر پی رہی تھی۔ لڑکوں نے پکڑ لیا، یہ کیا کرتی ہے تو؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لڑکی رونے لگی، بولے تو اور شراب، مسلم لڑکی اور شراب، جو ہونٹ اللہ نے تجھے درود پڑھنے کے لیے دیا تھا ان ہونٹوں کو تو شراب کے حوالے کرتی ہے۔ لڑکی رونے لگی۔ لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ بات یہ ہے کہ میرا باپ شرابی تھا، روزانہ لوہے کی کین میں شراب لاتا اور فریج میں اسے ڈال دیتا، خود پی کے سو جاتا مست۔ میں جب فریج کھولتی تو کچھ مہک آتی، بدبو سی، عجیب سی مہک آتی۔ میں نے ایک دن چیک کیا تو تھوڑا سا میں نے پیا تو مجھے نشہ سا لگا، دوسرے دن میں نے پھر چیک کیا، اچھا لگا۔ پھر وہ بات بڑھتی چلی گئی، باپ پی کے شراب تھوڑی سی رکھتا اپنے لیے دن کے لیے، میں اسے 2-3 گھونٹ پی لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ باپ سے زیادہ میں شراب کی عادی ہو گئی۔ بہت دور کا واقعہ نہیں، اسے اتر پردیش کا واقعہ، سمجھ رہے ہیں؟ بتاؤں تو پسینے آ جائیں سردی کے دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ لڑکی سے پوچھا گیا پھر؟ کہا پھر میری شادی ہو گئی، سسرال میں شراب کہاں ملتی، 3 مہینے تک میں برداشت کرتی رہی، جب برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں بیئر بار کے سامنے آ گئی۔ باپ کیسا تھا؟ اس کا مطلب اس نے یہ دعا نہیں مانگی تھی، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سرکار حافظ ملت کی چوکھٹ ہے، سرکار تقی شاہ کی بارگاہ، سرکار حافظ ملت لیٹے ہوئے ہیں، زنگ شہید شاہ گورکھپور میں لیٹے ہوئے ہیں، پلیٹفارم پر بڑے عظیم بزرگ آرام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بنارس میں سرکار رسول نما کی چوکھٹ ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کون ہیں؟ ایک لڑکی رابعہ بصری بھی ہے، ایک لڑکی رابعہ بصری بھی ہے، ایک لڑکی وہ بھی ہے جو بیئر بار کے سامنے اپنی
خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے پریشان ہے اور حضور کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ معلوم ہے مسلمانوں کے لڑکوں کا عالم کیا ہے؟ ایک مسلمان کی دکان پر ایک ہندو پینٹ خریدنے آیا جینز کی، اس نے کہا مجھے پینٹ دکھائیں، اس نے وہ پھٹی ہوئی پینٹ دکھائی جس میں وہ قسم قسم کے وہ لگے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دیکھ لیں جو جینز پینٹ اچھی ہو، تو اس ہندو لڑکے نے کیا کہا، یہ جو آپ نے جینز پینٹ دکھائی ہے نا لپھنگوں والی ٹپوریوں والی، اسے رکھ لیجئے، مسلمانوں کے لڑکوں کو دے دیجئے گا، ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں سیدھی سادی چیز چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس نے وہ تماچا مارا ہے جس کی نشان ہماری نسلوں کے چہرے پر پائے جاتے ہیں۔ آخر یہ ماحول بگڑا کیسے؟ سب سے زیادہ سچر کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی 10-12 سال پہلے، مسلمانوں کے لڑکے بیئر بار اور شراب کی دکانوں پہ رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کے گھروں میں لاؤبالی پن کا ماحول ہے، لوگ اپنی ماؤں کو جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ماحول کیسے بگڑا؟ معلوم ہے بھائی، بیٹھے سب لوگ بیٹھے، بھائی جان توجہ رکھیں آپ۔ معلوم ہے میں آپ کے گھر کی باتیں کرتا ہوں، بہت دور کا واقعہ نہیں، یہ بھی اسی اسٹیٹ کا واقعہ ہے۔ میں اپنے دوست کے گھر گیا، میں نے پوچھا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ رونے لگا، بولے وہ تو انتقال کر گئی۔ میں نے کہا کب ہوا ان کا انتقال؟ تو بولے آصف بھائی میں کیا بتاؤں، بیٹھے میں بیٹھ گیا۔ ان کی ماں تقریباً 85-90 سال کی تھی۔ علماء کرام میں نے کہا بتائیں کیا ہوا؟ تو بولے آصف بھائی میری امی بڑی بوڑھی تھی، لاٹھی ٹک 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 کے سارے چلتی تھی۔ میں نے کہا پھر؟ بولے میرے بڑے والے بھائی میری امی سے بات نہیں کرتے تھے، دن بھر امی کو گالیاں دیتے تھے، امی کی برائیاں کرتے تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے عید کا دن آیا نا تو ماں بڑی خوش تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولے اس لیے ماں نے کہا تھا کہ عید کے دن تو لوگ دشمن کو بھی گلے لگا لیتے، آج جب میری مسجد کے دروازے پر میرا بیٹا نماز پڑھ کے نکلے گا تو میں بیٹھی رہوں گی۔ بڑے بڑے دشمن ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، جب میرا بیٹا باہر نکلے گا نا تو مجھے دیکھے گا تو ترس ضرور کھائے گا، میں نے اسے دودھ نہیں پلایا، خون پلایا ہے، بھول جائے گا، کوئی تکلیف مجھے معاف کر دے گا اور میرے سینے سے لگ جائے گا اور کہے گا امی عید مبارک ہو۔ شاعر نے کہا تھا عید کا دن ہے گلے آج تو ملے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ بولے ماں آ کے بیٹھ گئی لاٹھی ٹیک کر کے مسجد کے دروازے پر۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے نماز ختم ہو عید الفطر کی، لوگ نمازیوں ایک دوسرے کو بغلگیر ہو کے مبارکباد مصافہ اور مونقہ کرتے تھے، عید مبارک ہو عید مبارک ہو عید مبارک ہو۔ بولے میری ماں باہر بیٹھی ہوئی تھی، میری ماں باہر بیٹھی ہوئی تھی اور میری ماں نے سوچا اب آئے گا میرا بیٹا، اب آئے گا میرا بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے آصف بھائی وہ بھائی آیا باہر۔ سننا غور سے، میں کچھ مذاق نہیں کر سکتا، دل ٹوٹا ہوا ہے فلسطین کی تصویریں دیکھ کر کے، خود اپنے اجڑے ہوئے گھروں کا مستقبل دیکھ کر کے میں کیا کہے لگاؤں آپ کے سامنے۔ مجھے بھی درد ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ کہ تھوڑا سا مسکرا لیا جائے، لیکن مسکراہٹ کہاں سے آئے جب دل میں ایک آگ سی لگی ہو۔ میں نے کہا پھر؟ بولے آصف بھائی جیسے بھائی مسجد کے باہر نکلا نا تو امی نے اسے دیکھنا شروع کیا، اب میرا بیٹا مجھے دیکھے گا، سلام کرے گا اور کہے گا امی معافی چاہتا ہوں، میں نے اتنے دنوں تک تجھ سے بات نہیں کی، آپ مجھ سے گلے مل لیں، عید مبارک۔ اور پھر میں نے کہا پھر؟ بولے بھائی قریب آیا، ماں کے قریب آیا، اچانک ایک صاحب نے بھائی سے گلے ملا اور بھائی نے اس کو ہنس کے مبارکباد پیش کیا۔ ماں نے جیسے اپنے بیٹے کو قریب محسوس ہوتے دیکھا، جیسے ماں نے آواز دینی چاہیے، بیٹا اسی غصے میں واپس آ گیا، زور سے پیر پٹک کر کے ماں کو ڈانٹتے ہوئے مبارکبادیاں بھی نہیں دی، سلام بھی نہیں کیا، عید کے دن اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ میں نے کہا پھر؟ بولے ماں کو اتنی تکلیف ہوئی، سینے پر ہاتھ دھر کے رونے لگے اور بڑی مشکلوں سے گھر آئیں۔ میں نے کہا امی کیا ہوا؟ بولے کیا میں نے قصور کیا، میری غلطی کیا ہے؟ میرا بیٹا عید کے دن بھی مجھ سے بات نہیں کیا، مجھ سے گلے نہیں ملا اور مجھ سے مخاطب نہیں ہوا۔ بولے بس آصف بھائی، میری ماں داہنا ہاتھ سینے پہ رکھ کے گھر کے آنگن میں روتی رہی عید کے دن، اور تھوڑی ہی دیر میں ماں کا انتقال ہو گیا۔ عید کے دن ایک بیٹے کی حرکت کی وجہ سے ماں کی روح نکل گئی، وہ عید میں تبدیل ہو گئی، وہ عید مراسی کی کیفیات میں آ گئی، وہ عید غم کرب اور درد کو سمیٹنے والوں میں شامل ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ دعائیں کیوں نہیں مانیں گی؟ پتا چلا کہ جب تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ بے شک سمجھ رہے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں لڑکے آپ کے رات کے 12 بجے 1 بجے، میں راتوں کو روز نکلتا ہوں، کسی نہ کسی بڑے شہر سے نکلتا ہوں تو ڈھابے پر کوئی ملے نہ ملے مسلمانوں کے 2-4 بچے ضرور ملیں گے، 10-15 سال کے سگریٹ پی رہے،
راشری گٹکا کھا رہے. صاحبوں معافی چاہتا ہوں میں. آپ کو نہیں پتا, مجھے یاد نہیں میں نے کتنی مرتبہ عراق دیکھا ہے. خدا کی قسم میں نے نہیں معلوم کہ میں نے بغداد تک کتنی مرتبہ سفر کیا. میں نے بغداد کے اجڑے ہوئے شہر کو, ملک کو دیکھا جہاں 18 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا. قریب میں ملک ہے جسے آپ شام سیریا کہتے ہیں, جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں. 16 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. ابھی ہوش نہیں آیا یوٹیوب اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے دور میں فلسطین کو اجاڑ دیا گیا. آواز آ رہی ہے, بس کچھ ملک اور خاموش رہیں تو اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا نمبر ہے. کیسے بچو گے؟ جن بچوں کو آپ پیدا کر کے دنیا سے جاؤ گے, ان کی محافظت کون کرے گا؟ صوفی صاحب فرماتے ہیں, صوفی سلطان میاں, بچے آوارہ ہو جائیں, کوئی ہے پوچھنے والا کہ بیٹے تم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میری بیٹی تو وقت پر اسکول سے گھر آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی نہیں ہے. ایک دھرا بدلہ فرح خان نام کی لڑکی نے رامپور کے 100 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو معلوم ہے عزت بیچنے والی ٹیم کا حصہ بنا دیا. 100 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو عزت فروش قبیلے میں جوڑ دیا. اس نے کہا آ جاؤ ادھر عزتیں بیچو اور تمہیں پیسے ملیں گے. اللہ اکبر. ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا یہ علماء ایسی خاموش رہیں گے؟ نا 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 نا. یہ وہی رگ عشق ہے جو پھڑکتی ہے تو کسی مجلس رسول کی صورت میں اختیار کر لیتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی یہ سو نہیں سکتے. یہ جس میں چمڑی کی حیثیت رکھتے ہیں, جہاں انجیکشن کا سرا چبھتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. معاشرے میں کچھ بھی ہوتا ہے تو درد انہی کو ہوتا ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی گفتگو اس ٹاپک پر ہے, سماعت کر لیں. آخر بات کیا ہے؟ بات کیا ہے تو پتہ چلے گا. ہماری تربیت اچھی نہیں ہے, ہمارا انسٹیٹیوٹ اچھا نہیں ہے, ہماری کانوینٹ اچھی نہیں ہے, ہمارے باپ اور ہماری ماں کی گود اچھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے آوارہ ہو گئے, لڑکیاں آوارگی کا شکار ہیں, خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. افسوس بہت ہوتا ہے. صاحبوں مجھے معاف کرنا, دعائیں مانگنے والے کہاں چلے گئے؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم. دعائیں کون مانگے؟ سب کے ہاتھ میں 80,000 روپے کا موبائل ہے. 2 قدم کے فاصلے پر موبائل سے دوری اختیار کرنا یہ اس کے مشرب میں شامل نہیں ہے. لیکن حضور سے کتنا دور ہو گیا آج تک سوچا نہیں. صوفی سلطان میاں نے 15 سال پہلے کہا تھا, رات کے 2 بجے تک بیوی, بہو, بیٹی اپنے سب کے کمروں سے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں. صوفی صاحب رو کے بولے, انگلیوں میں موبائل قید ہے, اور جب موبائل گر جاتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں. پھر صوفی صاحب رو کے بولے, یار تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تیرے درود کا انتظار کرتے رہتے, ہمیشہ جوان نہیں رہو گے. واصف علی واصف نے ایک بات کہی ہے, 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا, اس میں ہم بھی شامل ہیں. 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا. بولے پھر کس کو جانا جائے گا؟ بولے جو اللہ اس کو رسول کو جانے گا اسی کو جانا جائے گا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. جن کی تصویریں تھیں وہ مٹ گئے. میں نے بغداد میں بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھی ہیں, جن کے نام سونے کے سکوں پہ لکھے رہتے تھے. آج ان کی قبروں کی نشانیاں باقی نہیں ہیں. جن کا نام یہ ائمہ حضرات اپنے خطبے میں لیتے تھے, آج ان کی قبروں پہ گنبد بھی سلامت نہیں ہے. لیکن اجمیر شریف جا کے دیکھو تو غریب نواز کا روزہ آج بھی مسکرا رہا ہے. واہ واہ واہ. بیس کیا ہے؟ تربیت اچھی تھی, تربیت اچھی تھی, آئین اچھا تھا, آرٹیکل اچھا تھا, قانون اچھا تھا, انسائکلوپیڈیا بڑی پیاری تھے. ایک بزرگ ہیں معلوم ہے, ان کا نام ہے عمر بن عبد العزیز. کوئی ہے ان کا نام لے سکتا ہے کوئی؟ عمر بن عبد العزیز. ہاتھ اٹھا کے بولو, بولو. میں نے کیا نام لیا؟ ماشاءاللہ یاد ہے, پھر سے بولے. عمر بن. ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کرو, کوئی دقت ہے بھائی وعدہ کرو. انشاءاللہ یہ باتیں کل اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھانے میں دقت ہے. نام ہے ان کا عمر بن عبد العزیز. معلوم ہے ان کے دور میں ایک محاورہ سچ ثابت ہوا, شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے. شیر اور بکری ایک گھاٹ پر ان کے دور میں پانی پیتے تھے. لوگ کہتے تھے شیر اندھا ہے کیا, لوگ کہتے بکری پاگل ہے کیا. تو پتا چلا کہ بکری پاگل نہیں ہے, شیر اندھا نہیں ہے. بولے پھر یہ شیر اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا, ڈر کس بات کا؟ تو آواز دی گئی, اس وقت جو بادشاہ ہے اس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے, وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ ساری مخلوق اس سے ڈرتی. کچھ سمجھے؟ وہ عمر بن عبد العزیز اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ ساری پبلک, ساری مخلوق
اس سے ڈرتی ہے. بات کیا تھی؟ پتا چلا کہ یہ تربیت گاہ بڑی اچھی تھی عمر بن عبدالعزیز کی. کوئی ایک آدمی اگر سننے کا خیال ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کا انسٹیٹیوٹ دیکھوں, کانوینٹ دیکھوں, ان کا ایک اسکول دیکھوں پرائمری, جہاں ان کی تربیت ہوئی, ان کے جد کی, ان کے جو ہے اجداد و امجاد کی, وہ کون لوگ ہیں, تو آپ کو یہ مبارک کہانی بڑی شوٹ کرے گی. یہ باتیں یاد رکھیے گا. اگر جلسے کرانے والے آپ کو یہ جلسے کی توفیق ملنے کی توفیق دلواتے ہیں تو یہ نعمتیں اپنے گھر لے کے جائیے گا. یہ ہیں کون عمر بن عبدالعزیز جن کے دور میں شیر بھی ان سے ڈرتا تھا. ان کی مدار شریف دمشق میں عمر بن عبدالعزیز کی, وہیں پر خالد ابن ولید بھی لیٹے ہوئے ہیں. کاش آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. وہیں پر فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی بھی لیٹے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میرے کہنے سے کہو گے تو کیا مطلب. اسی قریب میں بابو صغیر قبرستان ہے, امام حسین کی بیٹی مخدومہ سکینہ لیٹی ہے. اسی کے قریب میں امام حسین کی بہن مخدومہ زینب لیٹی ہے. میں منع کروں تب بھی سبحان اللہ کہنا. انہی کے قریب میں مؤذن رسول بلال حبشی بھی لیٹے ہوئے. واہ 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 سبحان. انہی کے قریب میں جناب حضرت امیر معاویہ بھی لیٹے ہیں. بڑے بڑے اصحاب مصطفیٰ, جانی ساران مصطفیٰ وہیں پہ لیٹے ہوئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کی مزار شریفہ وہیں پر ہے. تربیت اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. تربیت کیسی تھی؟ یہ کون ہے؟ ایک نام اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا جسے دنیا عمر فاروق اعظم کہتی ہے. کوئی ایک آدمی بولے نام سنا ہے؟ ماشاءاللہ اونچے بولو بھائی. یہ کون ہے عمر فاروق اعظم؟ ان کے اسٹیٹس کے بارے میں حضور نے جملہ کہا. کوئی ہے جو سبحان اللہ بولے. وہ سن کر کے حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وزیر اعظم کی بات نہیں کی, راشٹرپتی کی بات نہیں کی, فائنانس منسٹر کی بات نہیں کی, ودیش منتری کی بات نہیں کی, دنیا کی سب سے بڑی کرسی اقوام متحدہ کے صدر کی بات نہیں کی. یہ ساری کرسیاں بونی ہیں اس عظیم نعمت عظمیٰ کے آگے. حضور فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. عمر فاروق اعظم وہ عظیم حضور کے عاشق ہیں کہ جن کے ارادے کے مطابق اللہ نے قرآن کی تقریباً 30 آیت مبارکہ نازل فرمائی. اگر کوئی ایک آدمی چپکے سے بولنے کا وعدہ کرے سبحان اللہ بتاؤں, حضور نے فرمایا کہ عمر کی زبان سے فرشتے بولا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. پھر بتاؤں صاحبوں, سننا بھائیو, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. زندہ باد. اگر مچلنے کا وعدہ کرے بتا دوں کہ حضور نے کیا کہا, اے میرے غلاموں جب نیکوں کی بات کرنا تو عمر کی بات ضرور کرنا. یہ عمر ہے. سنیں آپ, کبھی بھی اپنے بچوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے اگر تربیت اچھی نہیں تو. بچے آوارہ ہو جائیں گے تو آپ کہیں گے معوذ اہل سنت, تعویذ لکھنے والے حضرت ایک تعویذ دے دیجئے. صوفی سلطان فرماتے ہیں احسان شاکر بھائی, قیصر بھائی, خبردار اگر بچے آوارہ ہو جائیں تو تعویذ سے کام مت چلانا. بولے پھر بولے دسترخوان پر غور کرنا کہیں تمہارے گھر میں حرام لقمے تو نہیں آ رہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تربیت پہ دھیان دو. حضور حافظ ملت کی تربیت گاہ پہ دیکھو. ہاں سمجھ رہے ہیں آپ, یہ عمر فاروق اعظم ہے. معلوم ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے. ان کے دور میں 1086 شہر فتح ہوئے تھے. دنیا کی 2 بڑی سپر پاور حکومت, روم جسے اٹلی کہتے ہیں, ایران جسے مدائن کہتے ہیں راجدھانی, ان دونوں حکومتوں پر اسلامی جھنڈا انہی کے دور میں لہرایا تھا. یہ عمر فاروق اعظم ہے. یہ عمر فاروق اعظم ہے. اتنے بڑے بادشاہ تھے. 70% زمینوں پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. 70% زمینوں کے اکیلے بادشاہ تھے. پھر ریورس کروں, ہم ایویل اور کمپوز کھا کے نشے کی دوا کھا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ریورس کرتا ہوں, ان کی حکومت 70% زمینوں پر تھی. اکیلے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کون؟ کوئی ایک آدمی بولے کون؟ آواز نہیں آئی. کون؟ ایک بچہ بولتا ہے. یہ زمانے کس لیے؟ گالیاں دینے کے لیے. ایک بچے کی آواز آئی تیسری مرتبے پہ, عمر فاروق اعظم کی. سمجھیں دنیا کا سب سے عظیم بادشاہ. ایک کرسچن مفکر نے کہا تھا, عیسائی نے, اگر 15 سال تک عمر فاروق اعظم اور زندہ رہتے تو پوری دنیا سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ عمر ہے. ہم زمین پر لوڈ بنے ہوئے ہیں. مزار شریف کہاں ہے عمر فاروق اعظم کی؟ حضور کے گنبد خضرا کے نیچے پہلوئے رسول میں لیٹے ہوئے ہیں. اتنا بڑا بادشاہ 100 گاڑیوں پر آج
لوگ نامنکن بھرنے کے لیے جاتے ہیں. عمر فاروق اعظم کی لائف کیسی تھی؟ راتوں کو چہرہ چھپا کر کے لاٹھی لے کر کے مدینے کی گلی کوچے میں گزرتے تھے اور گھروں میں کان لگا کے دیکھتے تھے کہ کہیں کسی بچے کی رونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے, کوئی ماں ڈیلیوری کی وجہ سے تو نہیں رو رہی ہے, کوئی بوڑھا دوا کی وجہ سے تو نہیں رو رہا ہے, کوئی جوان کھانسی کی وجہ سے نہیں رو. وہ ایسے مزاج کے تھے عمر فاروق اعظم. کان لگا لگا کے گھروں کی دہلیز سے گزرتے. جب آپ کان لگا لگا کے گھروں کی دہلیز سے گزر رہے تھے, ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی, ماں نے کہا بیٹی سے, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے کہا دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عمر فاروق اعظم کہاں ہیں؟ عمر فاروق اعظم اسی دروازے پہ کھڑے, کان لگا کر کے اندر کی باتیں سن رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, تو بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو بیٹی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کو خدا دیکھ رہا ہے؟ بولو بھائی, آپ میں سے عقیدہ تو آپ کا یہ بھی ہوگا کہ اس کے حکم سے, اس کے فضل و کرم سے اس کا حبیب بھی دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب تنہائی میں تم ہوتے ہو اور موبائل ہوتا ہے. سارے گناہ حضور کے سامنے ہوتے ہیں. ہاں, پاگل سمجھ رکھا ہے, اتنی سمجھ ہمیں نہیں ہے. درو دیوار کو بیوقوف سمجھتے ہو, کاندھوں پر بیٹھنے والے فرشتے سب دیکھتے. اللہ اکبر. معلوم ہے آپ کو, عمر فاروق اعظم نے اس گھر پہ نشان لگایا, چپ چاپ واپس آ گئے. صبح کو آپ اپنے دربار میں بیٹھے اور اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور پولیس بھیج کر کے عمر فاروق اعظم نے اس گھر کی اس ماں کو اور اس کی بیٹی کو بلا لیا. ماں بیٹی کو بٹھا دیا. سننا میری بہنوں, ماں بیٹی کو بٹھا دیا اور فرمایا عمر فاروق اعظم نے سچ سچ بتانا, اے عورت, صبح کو رات کے آخری حصے میں یہ کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دو؟ عورت نے ڈرتے ہوئے کہا حضور یہ بات میں نے کہی. اچھا, یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملانے کے لیے عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ تو لڑکی نے کہا حضور یہ بات میں نے کہی. پھر فرمایا عمر فاروق اعظم نے یہ کس نے کہا تھا کہ دودھ میں پانی ملا, کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ عورت نے کہا معافی چاہتی ہوں یہ بات میں نے کہی. تو عمر فاروق اعظم نے کہا یہ کس نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. لڑکی نے کہا یہ بات میں نے کہی. تو عمر فاروق اعظم پلٹے اور اپنے 4 بیٹوں سے مخاطب ہو کے بولے, میرے 3 بیٹوں اپنی مرضی اسلامی سسٹم کے مطابق شادیاں کر لینا, تم 4 میں سے 3, لیکن ایک بیٹا میری مرضی سے اس لڑکی سے شادی کر لے. واہ 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 واہ. آپ ذی ہوش فہم والے لوگ ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. اللہ نے آپ کو 1-2 لاکھ روپے کی گاڑیاں دے رکھی ہیں, آپ نے 100-200 روپے خرچ کیے ہیں اپنے گھروں کے, آپ کولر اور اے سی اور پنکھے کی ہوا چھوڑ کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ زمین پر بیٹھے ہیں, آپ کو میرے سر پہ بیٹھنا چاہیے. خدا کی قسم آپ محسوس کریں یہ ہو کیا رہا ہے. شادیاں پیسوں کی بیس پر ہوتی, شادیاں حسن کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ کیسا فیصلہ عمر کا ہے. عمر دین اسلام کی بہار کا نام ہے, عمر دین مصطفیٰ کی عمر کا نام ہے. کیا کہا عمر فاروق اعظم نے, اے میرے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے, میں چاہتا ہوں کہ اس لڑکی سے تم 4 میں سے کوئی ایک نکاح کر لے. یہ لڑکی تمہاری زوجہ بن جائے, تم اس کے زوج بن جاؤ. یہ تمہاری بیوی بن جائے, تم اس کے شوہر بن جاؤ. یہ تمہاری وائف, تم اس کے ہسبینڈ بن جاؤ. تو ایک بیٹے نے کہا ابو کیوں؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا. عمر فاروق اعظم نے روک کے کہا تھا یہ لڑکی جب اللہ سے اس قدر ڈرتی ہے تو اس کی اولادیں بھی اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوگی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. جب یہ لڑکی اللہ سے اتنی ڈرتی ہے تو اس کی اولادیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر کس قدر سمو کے رکھیں گی. ایک بیٹا کھڑا ہو گیا, کہا ابو اگر آپ کی مرضی ہے, فرمایا میری ہی نہیں, یہ مرضی اللہ اس کے رسول کی بھی ہے. کیریکٹر کی بنیاد پر شادی کرو گے, نسلیں بڑی پیاری اور پاکیزہ ہوں گے. عمر فاروق اعظم نے اسی مجلس میں اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا, نکاح پڑھایا اور اپنی بہو میں اسے شامل کر لیا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. یہی وہ مبارک رشتہ ہے جب اتصال کا شرف پاتا ہے تو انہی کی تیسری نسل میں وہ عظیم الشان بچہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوا تو اسی کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. کیا
قیامت سبحان اللہ سبحان اللہ. نسلیں اچھی ہوتی ہیں کب؟ جب تربیت اچھی ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے؟ لاکھ درود کی کوشش کرو آپ، کچھ بھی کر لو، 10-20 قرآن سونے کے قلم سے لکھوائے ہوئے گھر پہ رکھ لو، بات نہیں بنے گی صاحبو، جب تک ہم اپنی تربیت گاہ کو صاف ستھرا نہیں بنائیں گے، جب تک دسترخوان کے نوالے کو حلال نہیں تبدیل کریں. انشاءاللہ بولے آپ کی ذمہ داری بنتی، کہیں مت جاؤ، ہر جلسے مت جایا کرو، 10 سال تک جلسوں میں مت جاؤ، لیکن ایک جلسے میں جاؤ، جو سنو اسے یاد رکھو، تو 10 سال تک سو گے اپنے گھر میں، لیکن ثواب جلسوں میں ہی رہنے کا ملتا رہے گا. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. یار جلسوں سے تقدیریں بدل رہی ہیں، جلسوں سے مزاج بدلتا ہے، جلسوں سے دل منقلب ہوتا ہے، جلسوں سے درود پڑھنے والی بچیوں کی ایک لمبی فہرست نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تربیت گاہ اچھی ہو تب یہ دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہم لوگ بڑی مشکلوں میں سفر کرتے ہیں بھائی، آپ تو اپنے گھر سے نکلے ٹی شرٹ پینٹ پہن کر کے، شرٹ پہن کر کے آ گئے اور ٹوپی جیب میں تھی اٹھا کے لگا لیا. اس لباس میں کبھی سفر کر کے دیکھو. فلائٹ میں بیٹھو تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ٹرینوں میں بیٹھو تو لوگ آتنکوادی دہشت گرد کے نام سے بات کرتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی تنقید کی باتیں کرتا ہے. بڑی مشقتوں میں یہ لوگ سفر کر کے تمہارے گھر میں تمہارے نبی کی باتیں کر کے تمہارے عقیدے کی محافظت کرتے ہیں. آپ اللہ کا شکر. سمجھ رہے ہیں آپ کیا مطلب؟ جب تربیت گاہ اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. ایک عورت ہے، اس کا نام ہے خیزران. پھر سے بولتا ہوں، کیا نام ہے؟ خیزران. کوئی ایک آدمی بولے، میری بہنوں سننا، دوپٹے میں رکھے ہوئے 20 روپے کو چندہ مانگنے والوں کے حوالے کر دیا. جا لے جا، میرے دروازے پر میرے گاؤں میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. بچوں نے اپنے جو ہے بیگ سے پیسے نکال کے دے دیے، میرے شہر میں میرے قصبے میں حضور کی نعت پڑھی جائے گی. کیوں ایسا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ خون اچھا ہے. وہ سچی دعائیں مانگنے والے لوگ تھے، دعا قبول ہوئی، وہ سیدھی راہ کے مسافر بنے. ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ کتنے پاکیزہ ہوئے. وہ عورت کا نام تھا خیزران. کیا نام تھا؟ اتنی بڑی حضور کی عاشقہ تھی. وہ تربیت گاہ اتنی پیاری تھی. وہ مکے شریف گئی. کہاں گئی؟ مکے شریف گئی، اور مکے شریف میں کعبے کا طواف کیا انہوں نے، صفا مروہ کی سعی کی، میزاب رحمت اور حتیم اور وغیرہ وغیرہ کی زیارت کی. پھر وہ نکلی، بولے مجھے وہ گھر دکھائیے جس گھر میں حضور پیدا ہوئے تھے. بولے بھائی بولو، مجھے وہ گھر دکھائیں جس گھر میں حضور پیدا ہوئے. لوگ لے کے چلے گئے، بولے یہی وہ گھر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ بائیں طرف شیب ابی طالب ہے اور دائیں طرف یہ وہ سرنگ ہے. اندر جاؤ گے تو آگے عزیزیہ ہے، آگے جاؤ گے تو منی ہے، اور آگے جاؤ گے مزدلفہ ہے، اور آگے جاؤ گے عرفات ہے، اور آگے جاؤ گے تو غدیر خم کی وادی ہے، جہاں حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی. زندہ باد زندہ باد. ٹھیک ہے، وہ حضور کی پیدائش کی جگہ. وہاں پر خیزران گئی، عورت ہے. تربیت گاہ کیسی ہوتی ہے سنیں آپ. گئی تو اس نے کہا یہ اسی گھر میں حضور پیدا ہوئے؟ کہا ہاں. کبھی وقت ملے تو مجھ سے حضور کی پیدائش کی باتیں سنیں. آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، آپ کے پیروں کا دھون پی لوں گا اگر آپ کے دلوں میں عشق رسول سمو جائے تو. سنیں خیزران نے کیا کہا، عورت نے کیا کہا. ایک فرح خان نام کی رامپور کی لڑکی ہے، 100 سے زیادہ مسلم لڑکیوں کو اس نے ہاسٹل کے حوالے کیا، عزت بیچنے والوں کی ٹیم کا حصہ بنایا، اور 95% لڑکے ان کے جسموں سے کھیلنے والے غیر مسلم تھے. اللہ معاف. بہت افسوس ہوتا ہے، راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے والی بچیاں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں. ایک ہم ہیں کہ اسے تفریح کا سامان سمجھ رہے ہیں. ہمیں ہماری بہن بیٹی تھوڑی ہے، آپ کی بہن بیٹی نہیں ہے، لیکن حضور کی امت کی لڑکی تو ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ تو اسلامی معاشرے میں ایک آنکھ کی حیثیت رکھتے ہو. درد کسی کے جسم پہ ہو آنکھ روتی ہے، کہیں بھی ہو آنکھ روتی ہے. آپ حساسیت کے ماحول میں آؤ. خضران نے کہا یہ گھر ہے، بولے ہاں. حضور پیدا ہوئے؟ کہا ہاں. تو خضران نے ایک بات کہی، کہا اب مجھے وہ جگہ دکھاؤ جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے. اب مجھے وہ جگہ دکھاؤ جس جگہ پر حضور پیدا ہوئے. لوگ لے کے چلے گئے، آئے اندر گئیں تو کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پیدا ہوئے. وہ عورت تھی. اس نے کیا کیا، حضور کی پیدائش کی جگہ پر کئی کلو سونے کا مسلح بنوایا. کئی کلو سونے کا مسلح بنوایا اور مسلح بنوا کر کے حضور کی پیدائش کی جگہ پر بچھا دیا. سونے کا مسلح موٹا، اور کہا اب اس پر کوئی قدم نہ رکھے، اگر رکھنا ہے تو اپنا سر رکھو. اس زمین پر نبیوں کے تاجدار تشریف لائے. سبحان اللہ. اس زمین پر امت کے حق میں سب سے پہلے دعا مانگی گئی. ماں اچھی ہے تو اولاد کتنی اچھی ہوگی.
اسی کی شادی ہوئی. ایک عظیم انسان اس کے نکاح میں آیا. جب یہ دونوں اکٹھا ہوئے تو 1 سال کے بعد ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی. اسی کا نام رکھا گیا زبیدہ. کیا نام؟ زبیدہ. اگر سنو گے بولو گے تبھی تو کل اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے بھائی کیا نام رکھا گیا. زبیدہ رکھا گیا. جب زبیدہ اتنی خوبصورت اور بڑی ہوئی تو اس کی شادی حضور کے چچا آل عباس کے ایک عظیم بادشاہ جناب ہارون رشید سے ہوئی. ہارون رشید، مامون کی ماں ہارون رشید. آل عباس کے ہر بادشاہ کو میں نہیں مانتا، وہ بڑے ظالم تھے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، علماء جانتے ہیں. یہ میں ہارون رشید کی قدر کرتا ہوں، اس کے دل میں صوفیہ کی بزرگوں کی محبت تھی، ٹھیک ہے، ورنہ یہ معتصم باللہ، یہ مستنجد باللہ، یہ عبداللہ، یہ بے امر اللہ، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبر میں نے بغداد میں اجڑتے ہوئے دیکھی ہیں. لیکن یہ زبیدہ نام کی جب لڑکی ہارون رشید کی بیوی بنی، سبحان اللہ، پوری زندگی ایک رانی بن کے تھی زبیدہ، ایک راجکماری بن کے رہتی تھی. اس کا انتقال ہوا. اس کی مٹی کہاں ہوئی؟ بغداد شریف میں غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب میں 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پر کرخ نام کے ایک محلے میں شیخ معروف کرخی کے روضہ شریفہ کے بغل میں. شیخ معروف کرخی کون ہے؟ حضور غوث اعظم. ان کی مزار شریفہ پر جب جاتے تھے تو اپنی جوتی شریف اتار کے جاتے تھے. یہ شیخ معروف ہے. ان کے قریب میں تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی لیٹے ہوئے ہیں. ایک طرف منصور حلاد لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف حبیب اجمی لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف داؤد تائی لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف شیخ جنید بغدادی لیٹے ہوئے ہیں، قریب میں شیخ سری سختی لیٹے ہوئے ہیں. کوئی بولے نہ بولے لیکن وہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک طرف ذوالنون مسی لیٹے ہوئے ہیں. اگر کسی کا دل کہے تو بولو اسی مزار شریف کے ایک طرف بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. بڑے بڑے اکابرین وہاں لیٹے ہوئے ہیں. وہیں پر زبیدہ بھی ایک مبارک مینار کے سائے میں آرام کر رہی ہیں. میں کئی مرتبہ ان کے روضے پر گیا ہوں. زبیدہ ان کا نام تھا. ہارون رشید کی بیوی تھی. انتقال ہو گیا. اب ان کے مرنے کے بعد ان سے ان کی سہیلی نے خواب میں پوچھا. زبیدہ خیزران کی بیٹی ہے اور ہارون رشید کی بیوی ہے. ان سے ایک سہیلی نے پوچھا تھا میری بہنوں اسے یاد کرنا، اے زبیدہ تیرے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ بخش دی گئی کہ گرفت میں آ گئی؟ پکڑ لی گئی کہ چھوڑ دی گئی؟ تو جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے؟ زبیدہ معلوم ہے کیا بولی قیصر بھائی؟ زبیدہ رونے لگی. بولے موت کا فرشتہ میری روح نکال کے اللہ کے حضور لے گیا، اور جیسے میں اللہ کے حضور گئی نا، مجھ سے اللہ نے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا. اللہ نے کہا کہ تو نے میرے دوست بہلول دانا سے بڑی محبت کی ہے. میرا ایک دوست تھا، ولی تھا، میرا مقرب بندہ تھا بہلول دانا، تو نے اس سے بڑی محبت فرمائی ہے. تو آپ نے فرمایا تیری توفیق سے. اللہ نے کہا کہ تیرے شہر بغداد میں تیرا شوہر جب بادشاہ تھا تو تو نے بیوہ یتیم بچوں کا بڑا خیال رکھا ہے، ان کی بڑی خدمت کی ہے. تو زبیدہ کہتی ہیں وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا کہ مکے کے حاجی پانی کے لیے ترستے تھے، زمزم کا پانی ناکافی ہوتا تھا، تو نے سینکڑوں کلومیٹر دور سے ایک نہر زبیدہ کھدوائی تھی تاکہ حاجیوں کی سہولت کے لیے مکے میں پانی آ جائے. زبیدہ کہتی ہیں ہاں میرے مولا وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو بغداد میں کسی بھوکے کو سونے نہیں دیتی تھی. بولے میرے مولا سب تیری عطا سے. پھر اللہ نے کیا کہا اسے یاد رکھنا صاحبوں. اللہ نے کہا زبیدہ سن، یہ تیری ساری نیکیاں ہیں جو یہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. اللہ اکبر. یہ ساری نیکیاں یہاں رکھی ہوئی ہیں. راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنے والی، بستر پہ درود پڑھنے والی، شوہر کی خدمت کرنے والی، بیواؤں اور یتیموں کی غم گساری کرنے والی، شہر کے بھوکے جانوروں کا خیال رکھنے والی، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنے والی، حاجیوں کی پیاس بجھانے والی نہر زبیدہ کھود کر. وہ کہتی ہے میں نے ڈر گئی. میں نے کہا میرے مولا پھر کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ میری کوئی نیکی کام نہیں آ رہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا صاحبوں اسے سننا، اللہ آپ کے احسانات کا سایہ کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. جلسے کسی وجہ سے ہوتے ہیں، شاید ان میں سے یہی وجہ ہو ہم ایک دوسرے کے لیے مغفرت کا سامان بن جائیں. معلوم ہے زبیدہ کہتی ہے کیا کہتی ہے؟ بولے جیسے میں نے کہا میرے مولا کیا میں جہنم میں جاؤں گی؟ یہ ساری نیکیاں میرے کام نہیں آئے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں. زبیدہ سن، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان ہونے والی تھی.
دوپہر کے حضور غوث پاک کے روضہ شریفہ سے تقریباً 3.5 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہارون رشید کا محل ہے. اسی کے قریب میں شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی لیٹے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا اے زبیدہ سن, یہ ساری تیری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن سن, تو ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور اپنے محل کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی, اور کسی بھی تیری سہیلیاں جو بیٹھی تھی نا, جو اٹکھیلیاں مذاق کرتی تھی, کسی سہیلی کا دوپٹہ کسی سہیلی کے سر پہ نہیں تھا. سب کے دوپٹے پیروں پہ رکھے ہوئے, سب کے دوپٹے پیروں پہ, اور ہنسی مذاق کی فضا قائم تھی. تو زبیدہ ڈر گئی, بولے میرے مولا مجھ سے خطا ہو گئی. اللہ کہتا ہے اسی وقت قریب کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو زبیدہ کہتی ہے میرے مولا اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں. اللہ کہتا ہے زبیدہ سن, تو نے کیا کیا, اپنا دوپٹہ اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھ لیا, اور تو نے اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ, خبردار خبردار, بولنا نہیں, دوپٹے اپنے سروں پہ رکھ لو, اذان کی آواز آ رہی ہے. واہ واہ واہ. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ کہتا اے زبیدہ بس تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج وہ دوپٹے جب پرس میں آ جائیں تو بہکنے والے قدم کی گود میں پرورش پانے والی اولادیں حضور پر درود کیا پڑھیں گے. رات رات بھر صرف سنیما, ٹاکیز, گیمز, فٹ بال, اسپورٹس, سیاست, نشہ آور دوائیں, یہی رہ گیا ہمارے ساتھ. سمجھ رہے ہیں آپ. زبیدہ کہتی میری کوئی نیکی میری بخشش کا سبب نہ بنی, ایک نیکی بنی, اور یہ کام بھی میں نے اپنی ماں کی گود میں رہ کے سیکھا تھا. اس کا مطلب صرف دعا مانگنے سے بات نہیں بنتی ہے, تربیت بھی بڑی اہم چیز ہے. ذرا ہاتھ کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول. دعا کرو اپنے بچوں کو مذہبی رنگ میں ڈالو گے. بولو بھائی بولو. اپنی قبروں میں آپ میرا انتظار نہیں کرو گے, اپنی قبروں میں آپ اپنے بچوں کا انتظار کرو گے. تربیت اچھی ہوگی تو یہی بچے ماں باپ کی مغفرت کا سامان بن جائیں گے. کسی بھی قبرستان سے گزریں گے تو خدا کی قسم قبر کے مردوں کی مسکراہٹ کا سامان بنیں گے. سبحان اللہ. مجھے ہنگامہ پسند نہیں ہے, اور مجھے نعرہ پسند نہیں ہے, اور مجھے آپ کی عین واقعے پر محمل باتیں, گفتگو, ہنسی مذاق پسند نہیں ہے, لیکن سنیں آپ, تیاری کریں, حالات اچھے نہیں ہیں. معلوم ہے بھی اعلان کیا ہوا تھا 3-4 مہینے پہلے کہ میں نے مسجد کی میناروں سے آوازیں کم کرا دی ہیں, نمازیوں کو سڑک سے نکال کر کے مسجد میں بھر دیا ہے. 5 سال کے بعد لوگ بھول جائیں گے نماز بھی کوئی چیز تھی, اسلام بھی کوئی چیز تھی. انہیں کیا پتا اگر تربیت اچھی ہوتی ہے تو رزلٹ کیسے ملتا ہے. جب ہلاکو خان نے تقریباً 9 دن کے اندر 10-12 لاکھ مسلمانوں کو بغداد میں مار چکا, اور جب کئی ہزار کھوپڑی اسپیس کے ذریعے سے تقریباً 100 فٹ اوپر مینار بنا کے اوپر جا کے بیٹھا ہلاکو خان, اور اوپر جا کے وہ ایک مسلمان کی کھوپڑی میں اس نے شراب پی اور کہا اب پتا کرو بغداد میں کوئی اللہ کا نام دینے والا ہے کیا. کسی نے کہا نہیں, سب مار دیے گئے. کہا اب کوئی اس شہر میں اللہ کا نام نہیں لے گا, نہ کوئی قرآن پڑھنے والا ملے گا, نہ کوئی حدیث شریف پڑھنے والا ملے گا, نہ کوئی محمد پر درود پڑھنے والا ملے گا. میں نے سب کی نسلیں ختم کر دی ہیں. اس وقت ایک ماں کی گود کی اچھی تربیت سے نشو نما کا شرف پانے والا ایک 7 سال کا بچہ حضور غوث اعظم کی مزار شریف کے قریب میں ایک پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کے 7 سال کے بچے نے پورا قرآن پڑھ کے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. زندہ باد زندہ باد. ایک بچہ انقلاب لانا چاہے تو انقلاب لا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے تربیت اچھی ہونا ضروری. سبحان اللہ سبحان. سمجھ رہے ہیں آپ. میں صاحبوں آپ تو دھیان نہیں دیتے ہو اور ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. رشوت اور دلالی کے پیسوں سے جن بچیوں کی پرورش ہوگی وہ بچیاں آوارہ ہوں گی کہ درود پڑھیں گی. بلاؤ بتاؤ یوٹیوب کی دنیا میں آپ سرچ کرو, ماں بیٹوں کے ساتھ رشتے کر رہے ہیں, بیٹیاں اپنے باپ کے نکاح میں رہنا چاہتی, معاذ اللہ وہ نکاح ہے. وہ معلوم ہے بہن بھائی کے ساتھ راتیں گزارتا ہے. اللہ اکبر. اس قدر ادھم چوکڑی ہے, فضا مقدر خراب ہو چکی ہے. علمان الحفیظ آؤ ہم مل جل کر کے دین کی تبلیغ کا سامان جمع کریں انشاءاللہ. معلوم ہے تربیت اچھی ہوتی ہے تو کردار اچھا ہوتا ہے. اگر اجازت دو تو ایک آخری بات اور کر دوں. تھک گئے آپ لوگ, نہ سنیے گا, بہت اچھی آوازیں ہیں. سلمان صاحب ہیں اور پھر احسان بھائی ہے ماشاءاللہ, قیصر بھائی کی نظامت ہے, اور
محترم ذاکر اسماعیلی بھائی تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. ایک بات کروں میں یار, بیٹا سنو ذرا محبت سے پھر بولیں, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ کے گھروں میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. وعدہ کیجئے کہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دعا کب قبول ہوتی ہے؟ جب دسترخوان کے نوالے اچھے ہوتے ہیں, جب تربیت اچھی ہوتی ہے, تب لڑکے بڑے ہو کے اپنی ماں کی گود میں حضور پر کی نعت پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. 8 سال کے ترکی کے بچے نے رونا شروع کیا, ماں قریب آ گئی. بولے بیٹا روتا کیوں ہے؟ تو بستر پہ لیٹے لیٹے رونے لگا. معلوم اس نے کیا کہا؟ بولے امی ابھی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. ماں نے فوراً مصلی بچھایا اور چلی گئی سجدے میں. اے اللہ تیرا شکر ہے, ایک رات میں درود پڑھ کے کیا سوئی تھی, میرے بیٹے کے خواب میں تیرا حبیب آ گیا. سبحان اللہ. تربیت اچھی ہوتی ہے تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں. وہ ایک بزرگ ہیں, دیکھنا بھائی جان جو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے بہت لوگ, میں گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے, آپ سب کا مجھ پر احسان ہے. ایک بزرگ ہیں, ان کا نام ہے حضرت عبداللہ. اونچی بولے کیا نام ہے؟ عبداللہ. حضرت عبداللہ ان کا نام ہے. وہ مکہ شریف جا رہے ہیں, احرام پہننے والے ہیں, میقات بارڈر کے قریب پہنچیں گے, احرام پہنیں گے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نعرے لگائیں گے. جناب عبداللہ کہتے ہیں جیسے میں میقات کے قریب پہنچنے والا تھا, میں نے ایک لڑکی کو دیکھا 6 سال کی 7 سال کی. لڑکی نے گندگی کے ڈھیر پر, غلاظت کے ڈھیر پر, جسے آپ کہتے ہیں وہ گھور ہے, وہ غلیظ چیز ہے, وہاں سے اس نے کوئی چیز اٹھائی اور یوں سمیٹا اور بھاگ گئی اپنے گھر میں. میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے گیا. میں نے کہا بیٹی دروازہ کھول. دروازے پہ دستک دی تو لڑکی دروازہ کھول کے بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا بیٹی ابھی تو نے وہاں سے کیا اٹھا کے اندر داخل ہوئی؟ لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ لڑکی نے کیا کہا معلوم ہے؟ لڑکی نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں حج پہ جا رہا ہوں, میرا نام عبداللہ ہے. بولے جاتے کیوں نہیں, یہاں کیوں ٹھہر گئے؟ بولے بیٹی جا تو رہا ہوں لیکن میرے سوال یہ ہے کہ تو ابھی وہاں سے کیا اٹھا کے لائی ہے, کیا اٹھا کے لائی ہے؟ تو لڑکی نے کہا آپ سے اس سے کیا مطلب, آپ جائیے اللہ کے گھر کو دیکھیے, وہ سب سے بزرگ محتشم معظم گھر خانہ کعبہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو عبداللہ نے کیا کہا, شیخ جناب عبداللہ نے کیا کہا, بیٹی بتا دے تو وہاں سے کیا اٹھا کے لائی ہے, معلوم ہے؟ دیکھیں بھائی بات نہ کریں, بھائی جان سب لوگ بات نہ کریں, میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی بات نہ کریں آپ. میں آپ کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, بات نہ کریں تو چلے جائیں, زیادہ ضرورت نہیں ہے. اسلام اور کوئی قبول کر لے گا. بیٹھے آپ کی ماں کتنی اچھی ہے, باپ کتنا اچھا ہے, جن درود پڑھ کے آپ کو نبی کی مجلس میں بھیجا, جب سے بیٹھے آپ باتیں کر رہے ہیں, پھر کیا مطلب ہے ہم لوگوں کو 400 کلومیٹر دور سے بلانے کا؟ سنیں آپ ہماری مغفرت کا سامان ہیں, آپ ہماری قبروں کو میں ہم جائیں گے نا تو مٹی دینے والوں میں شامل ہیں, ہمارے جنازے کو قبرستان لے جانے والے لوگ ہیں. آپ خوش قسمت ہو جائیں, اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں, یہی میری تمنا ہے. میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے, میری دعا ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ بغداد شریف چلے جائیں. جائیں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی چلو گے؟ ہاں کیسے جاؤ گے؟ حضور کی مجلسوں میں کھیل کود کرو گے تو بغداد جاؤ گے. ہاں بہت سارے ہندو بغداد گئے میرے ساتھ, ہندو بھائی بڑے بڑے بغداد گئے. اور میرے دوست ہیں وجے بھائی جھارکھنڈ کے اوپر, وہاں کے ہریانہ پنجاب کے, وہ جب گئے بغداد شریف وجے بھائی تو میں نے وجے بھائی سے پوچھا غوث پاک کی بارگاہ میں آئے ہو کیسا لگ رہا ہے؟ اس ہندو نے کیا کہا, آپ کو مجلس رسول میں ہنسی مذاق سوجی ہے؟ وہ ہندو غوث پاک کی جاری پکڑ کے بولا آصف بھائی آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ غوث پاک کی بارگاہ میں کیسا لگ رہا ہے, جیسے میں نے غوث پاک کی بارگاہ کی زیارت کی اور میں نے جالی پکڑ کے غوث پاک سے یہی کہا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی, میں ہندو ہوں لیکن میں آپ کے روزے پہ آیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا, لیکن جب سے میں نے آپ کی جالی دیکھی ہے آواز میرے دل سے آ رہی ہے, بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا. سبحان اللہ. سبحان ایک غیر مسلم ہو کر کے غوث پاک کے نام پر مر مٹنا چاہتا ہے. صاحب حضور کی مجلس کے آداب بجا لاؤ, آداب بجا لاؤ, آداب کرو, ورنہ جو نعمت آپ کو ملی ہے وہ برف کی سیل کی صورت میں ہے, پگھل جائے گی. الٹیمیٹم آپ کے لیے, سمجھ رہے ہیں, آپ کے لیے الٹیمیٹم ہے. میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے, 32 سال میں شاید 2-4 ایئرپورٹ بچوں گے ہندوستان کے جس کو میں نے استعمال نہ کیا. ہندوستان کے باہر بھی کئی ملکوں کا میں نے سفر کیا, لیکن پھر گزارش کرتا ہوں آپ سے, آپ کو غوث پاک کا واسطہ بیٹھے سکون سے یہ باتیں یاد کریں, کل چائے خانے پر سنائیے گا, جہاں بیٹھو گے وہاں برکت ہوگی انشاءاللہ. عبداللہ نے کیا کہا اس یتیم بچی سے, بولے بیٹی کیا ہے تیرے ہاتھ میں, گندگی کے ڈھیر سے تو نے کیا اٹھایا؟ لڑکی رونے لگی. لڑکی نے کہا کہ اپنی مٹھی کھولی تو ایک مری ہوئی چڑیا تھی اس کی گود میں, مری ہوئی چڑیا, اس میں چیونٹیاں لگی تھی, بدبو آ رہی تھی. لڑکی رونے لگی. بولے ایک میرا بھائی ہے 5 سال کا,
2-3 दिन से उसके मुंह में कुछ नहीं गया, न पानी न रोटी। बोले फिर? बोले ये गंदगी के ढेर से मरी हुई चिड़िया लेके आई हूं, इसको साफ करूंगी, छोटी छोटी 2-3 बोटियां निकलेंगी, इसे धुल करके कोशिश करके इसे आग पे गर्म करके अपने मरते हुए भाई के मुंह में डाल दूंगी, शायद मेरा भाई जिंदा लौट आए। बोले तेरा बाप? बोले मर गया। बोले तेरी मां? बोले वो भी मर गई। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैंने अपने गुलाम को बुलाया, मैंने कहा इधर आ, यहाँ से मक्का शरीफ कितने फासले पर है? बोले बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 दिन में पहुँच जाएंगे। मैंने कहा यहाँ से अपने घर वापसी के लिए कितने पैसे किराए लगेंगे? बोले 2 आदमी के कम से कम 500 रुपये लगते हैं। मैंने कहा इस वक्त तेरे पास मेरे पैसे कितने हैं? वो खादिम ने कहा कि 6,000 रुपये। कितने? 6,000। बोले वापसी के 2 आदमी किराए कितने होते हैं? अब्दुल्ला ने फरमाया, तो खादिम ने कहा 500 रुपये होते हैं। अगर दिल कहे तो साहिब सुभान अल्लाह कहना मेरे भाईजान। मालूम है अब्दुल्ला ने क्या कहा? ए मेरे नौकर मेरे खादिम सुन, 500 रुपये निकाल ले, 5,500 रुपये इस यतीम बच्ची को दे दे। अल्लाह। बोले काबा? बोले काबा अगले साल देखेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले काबा? बोले अगले साल देखेंगे। बोले क्या मतलब? बोले अब काबा क्या देखना, मैंने इस बच्ची के टूटे हुए दिल में काबे के मालिक को देख लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इस बच्ची के टूटे हुए दिल में काबे के मालिक को देख लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मालूम है इतना कहना था कि वो रोने लगे। 5,500 रुपए उस यतीम बच्ची को दिए। बोले बेटी इसे खर्च करना 2-4 महीने सालों तक, अल्लाह फिर इंतजाम करेगा। अपने खादिम को लिया, वापस आ गए, हज करने नहीं गए। वापस आ गए 2 महीने के बाद जब हाजी लोग वापस आए ना, तो उनके पास गए जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला। बोले अय शेख अब्दुल्ला मुबारक हो आपको, मैंने हज के मौके पर अरफात में देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। काश अपनी माँ के नाम पर, बाप के नाम पर कोई और बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंची आवाज से बोले। बोले मुबारक को मैंने आपको मिना मुजदलिफा अरफात में देखा है, मुबारक आपको मैंने मुताफ तवाफ की जगह पे देखा है, मुबारक आपको मैंने सफा मरवा की पहाड़ी पे सई दौड़ते हुए देखा है, मुबारक को मैंने आपको हतीम के साये में देखा है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कैसी बातें करते हो, मैं तो मक्के गया ही नहीं था। हाजियों ने कहा कैसी बातें करते हो, आप मजाक करते हो, मैंने देखा, भाई साहब ने देखा, हाजी साहब ने देखा। इतना सुनना था, शेख अब्दुल्ला रोने लगे। अंदर गए, दरवाजा बंद कर लिया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठते बैठते आंख लगी, अल्लाह की बारगाह से आवाज आई, क्या चाहता है? बोले मेरे मौला तू तो जानता है कि मैं मक्का नहीं गया था, रास्ते से लौट आया था। ये कह रहे हैं तू मक्के गया था, मैं तो नहीं गया था। अल्लाह कहता क्यों नहीं गया था? तो कहते हैं शेख अब्दुल्ला सारे पैसे मैंने यतीम बच्ची को दे दिए। अल्लाह कहता है सुन अब्दुल्ला सुन, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। सुन इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया, मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन तू नहीं गया था। लेकिन तूने एक काम ऐसा किया कि 5,500 अपनी पूरी जो रकम थी उसे यतीम बच्ची को देके वापस आ गया। तेरे इस अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सारे हाजियों का हज मैंने कबूल कर लिया है। बोले मेरे मौला इन लोगों ने जिसको देखा वो कौन था? अल्लाह फरमाता है तेरे होलिये का मैंने एक फरिश्ता पैदा कर दिया। सुन, हर साल हज के मौके पर वो फरिश्ता हज करेगा, सवाब तेरे खाते में जाएगा। सुभान अल्लाह। कोई है ऐसा किटकैट, कैडबरी, चाउमीन, बर्गर और बड़ी बड़ी पॉलिथीन में फ्रूट्स मेवाजात की चीजें लोग लेके अपने घरों में जाते हैं। एक यतीम बच्चा घर के करीब में देखता रहता है। सूफिया कहते हैं जब दिखा दिखा के खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, खिला खिला के खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इंशाअल्लाह बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छी तरबियत होती है तो दुआएं रंग लाती हैं, असर लाती है। ये किसने सारे पैसे दिए थे यतीम बच्ची को? नाम क्या था? सोच के बताओ, हम भी बैठे हुए, हम भी आराम करें। और कोई बोले, और आवाज बनाए। कितने लोगों को नाम याद रहेगा? हजरते माशाल्लाह, ऊंची बोले। ऐसा कैसे किया? क्या नशे में थे और 5,500 रुपए दे के बच्ची को वापस आ गए? हज नहीं किया, हज पर यतीम बच्ची को ग़िज़ा को फौकियत दी। ये क्या मतलब भाई, ये क्या मतलब? आइए साहिबो एक फाइल पलटते हैं, गुफ्तगू खत्म करते हैं और हम और आप दोनों मिलके कल से तैयारी करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों की तरबियत गाह को साफ और शफाफ रखेंगे। इंशाअल्लाह।
मत कहना किसी इमाम से, अपने बाप से, अपनी अम्मी से कि बेटा आवारा हो गया, बच्चियां मेरी बात नहीं मानती। आइए खुद ध्यान दें अपने दस्तरखान पर, अपनी जबान से हम, कि यहां से सच निकलता है कि नहीं। मालूम है जब ये फाइल मैंने पलटी तो पता किया कि एक बहुत बड़े चीफ जस्टिस, एक जज के बाप, काजीउल कुज़ात यानी जज, उनका नाम था हजरत नूह नाम था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा। बेटी का नाम माशाल्लाह, और बाप का नाम नो। उनके घर में एक नौकर था, नौकर का नाम था मुबारक। नौकर का नाम मुबारक। कोई फिर से बोले, कितने हुए? 3। जज का नाम था नूह, उसकी बेटी का नाम था फातिमा, और उसके नौकर का नाम था मुबारक। ये तीनों एक साथ एक घर में रहते थे। चीफ जस्टिस, जज नहीं, जज का बाप, काजीउल कुज़ात। मैं जज आसानी से कहता हूं। मालूम है लड़की बड़ी हो गई, मुबारक 15 साल हो गया उस घर में रहते हुए, झाड़ू पोछा लगाने वाला इंसान। अल्लाह अकबर। मालूम है एक दिन वो जज साहब 2 दिन के लिए कहीं चले गए। 2 दिन के बाद जब घर वापस आए ना, तो मालूम है बेटी ने क्या कहा? सुनना मेरी बहनों, बेटी ने क्या कहा? अब्बू 2 दिन से आप कहां गए थे? तो जज साहब ने क्या कहा? बेटी तेरे लिए रिश्ता ढूंढने गया था। तेरे लिए, बोलो भाई, रिश्ता। तो लड़की ने कहा कहां गए थे रिश्ता ढूंढने के लिए? तो बोले कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिकों के यहां गया था, ऊंचे ऊंचे महलों के मालिकों के यहां गया था, कि उनके घर में कोई मेरे स्टेटस का, मेरे लेवल का कोई लड़का हो तो मैं अपनी बेटी तुझे उसके हवाले कर दूं। देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने कहा अब्बू मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए किसी महल में मत जाया करो। बोले फिर? बोले मस्जिद में जाया करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले मस्जिद में कौन मिलेगा? लड़की ने एक बात कही, सुने, जो लड़का खुदा का हक पूरा नहीं करता वो मेरा हक कहां से पूरा करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके अंदर शाइस्तगी है, संजीदगी है, और ये इस किस्म के मजमे को मैं ढूंढता हूं। अल्लाह सलामत रखे। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ कुछ याद रहेगी, अपनी बहन बेटियों को बताओगे, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह, आपका आना वसूल हो जाएगा। लड़की ने क्या कहा? मेरे बाप मेरे लिए रिश्ते मत ढूंढे किसी डॉक्टर, किसी बड़े मशहूर शख्स को, ना 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 ना, मेरे लिए रिश्ते मस्जिद में ढूंढा करें। कहा क्यों? जो लड़का खुदा का हक अदा नहीं करता मेरा हक कहां से पूरा करेगा? तो बाप ने कहा बेटी मैं कहां जाऊं मस्जिद में तेरे लिए रिश्ता ढूंढने के लिए, बताऊं? लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कहा कि अब्बू कहीं मत जाओ, लड़का तो अपने घर में है, रिश्ता घर में करें। बाप ने कहा घर में कौन है? घर में कौन है? तो लड़की ने कहा घर पे गौर करो, घर में रिश्ता मौजूद है। तो जज ने कहा घर में तो कोई नहीं, एक नौकर गुलाम है जिसका नाम मुबारक है। लड़की ने कहा उसके अंदर क्या खराबी है? तब जज ने कहा ओफो, इसका मतलब है कि मेरी बेटी से उसके जज्बात के रिश्ते जुड़े हुए हैं, मोहब्बत का मामला है। तो जज ने कहा वो तो गुलाम है, तू आजाद है। लड़की ने कहा उसे भी आजाद कर दो, तुम भी आजाद हो, वो भी आजाद। मालूम है बाप ने क्या कहा? अरे मेरी बेटी पागल हो गई है, तू जज की बेटी है, नौकर से शादी करेगी। लड़की ने एक बात कही साहिबो, सुनना, एक दिन हम भी ना होंगे, तुम भी ना होंगे, तुम भी ना होंगे। अल्लाह अकबर। मालूम है लेकिन हमारे आमाल हमारे साथ रहेंगे। लड़की ने कहा अब्बू आपने ये तो देख लिया कि वो नौकर है, हमारे घर की नालियां साफ करता है, हमारे घर के जूते चप्पल साफ करता है, घर के बर्तनों की सफाई करता है, दरो दीवार में वो पोछे लगाता है, पूरे घर की सफाई करना उसका काम है। ये तो देख लिया आपने, लेकिन ये नहीं देखा जब हम और तुम रातों को सो जाते हैं तो उसके कमरे से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं देखा आपने? मेरी शादी उसी लड़के से होगी, वाह वाह, जिंदाबाद। मैं रिश्ता करूंगी तो उसी लड़के से करूंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बाप परेशान हो गया। बेटी अकेले जिद पे आ गई तो बाप खामोश हो गया। बुलाया अपने नौकर मुबारक को, बोले मुबारक तुझे मैंने आजाद किया, वापस, तुझे मैंने आजाद किया, वापस ना जा। मुबारक ने कहा मुझे आजाद ना करें, अपने साथ रखें। कहा क्यों? कहा मैं आपके घर की गुलामी करना चाहता हूं। जज ने कहा आजाद इसलिए कर रहा हूं कि मेरी बेटी से तो शादी कर ले। कान पकड़ के खड़ा हो गया मुबारक, बोले ना 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 ना, मैं आपकी बेटी से रिश्ता नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा जिंदगी भर मैंने इसे मालिकन कहा है, बीवी नहीं कह सकता।
یہ میری مالکن ہے، مالکن، میں اسے بیوی کیسے کہوں گا؟ تو جج نے کہا اس کی خواہش ہے تجھے اپنا شوہر بنائے۔ بولے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بات بڑی، اتنی بڑی کہ اتنا پریشر پڑا مبارک پر کی مبارک نے اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو پھر وہ شام کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر لے کے گیا۔ کون؟ مبارک۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، پھر سے بولیں اللہ سلامت رکھے۔ معلوم ہے جیسے وہ اپنے گھر لے کے گیا نا، عشاء کی اذان کی آواز آئی۔ آپ بھی بال بچوں والے ہو، میں بھی بال بچے والا ہوں، آپ بھی شادی کی پہلی رات کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ محبت کی باتیں، حضور کی سنت ہے۔ کبھی میں ملوں گا نا تو میں حضور کی شادی کی بات کروں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بہت میرا خاص موضوع ہے۔ دعا کرو جن بچیوں کے رشتے نہ ہوئے ہوں اللہ ان کے لیے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ آمین اللہ۔ اور آپ کے گھروں میں اگر چھوٹے موٹے کاروبار میں برکتیں نہیں ہیں تو اللہ برکتوں کا انتظام فرما دے۔ بہت لمبی بات نہیں، آخری قریب باتیں ہیں، آپ مجھ سے پریشان مت ہو، میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ باتیں آپ کو تحفے کے طور پر دے کے جاؤں گا۔ ایک بڑی دنیا آباد کر رہی، انتظار کر رہی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مبارک کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اسے گھر لے کے آ گیا۔ یا شادی کی پہلی رات ہے، یہ وصل کی رات ہے، ملن کی رات ہے، محبت کی رات ہے۔ جیسے گھر پہنچے نا ویسی عشاء کی اذان کی آواز آئی۔ مبارک نے اپنی بیوی سے کہا جس کا نام تھا ماشاءاللہ، بولے فاطمہ عشاء کی اذان ہو گئی ہے، میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ لیں۔ اتنا کہنا تھا، مبارک چلے گئے۔ جب مبارک گئے تو مثال کے طور پر گھڑی تو تھی نہیں، لیکن 9 بجے تک نہیں آئے، 10 بجے بھی نہیں آئے، 11 بجے بھی نہیں آئے، 12 بجے بھی نہیں آئے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے تک نہیں آئے۔ کیا کر رہے تھے؟ اسی مسجد میں بیٹھ کے حضور پر درود پڑھ رہے۔ شادی کی پہلی رات ہے، ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے، ہر دوسرے شخص کے نکاح میں ایک مبارک بیوی ہے۔ اللہ اس بیوی کے قدم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ہر شخص اس مبارک رات کی شاہراہ سے گزرا ہے، اس راستے سے آپ گزرے ہیں۔ میں نے بھی انتظار کیا اس رات کا، میرے باپ نے بھی انتظار کیا ہوگا، میری بیٹی میری بہنوں نے بھی انتظار کیا، اور آپ بھی انتظار کرتے ہیں۔ اگر رشتے نہیں ہوتے تو آپ کتنی دعائیں کرتے رہتے ہیں میری بیٹی میری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ یہ رات آنی چاہیے، بڑی مبارک ہے۔ رات کے آخری حصے میں مبارک مسجد سے آئے تو فاطمہ سو گئی تھی، جگایا اس کو اور فرمایا فاطمہ وضو کر لو۔ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ فاطمہ وضو کر لو، شادی کی پہلی رات ہے۔ وضو کر کے آ کے بیٹھی تو کیا کہا؟ فاطمہ آؤ بیٹھیں، مدینے والے کی باتیں کرتے ہیں۔ آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھائی مدینے والے کی باتیں ہی تو باتیں ہیں، بقیہ تب تو بکواس ہے، لیکن یہ رات تو پھر محبت کی رات تھی۔ ایسا پیار شوہر بیوی کو دیتا ہے نا کہ بیوی جو ہے اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی کے تمام تر محبتوں کو اجتماعی طور پر اپنے شوہر کے چہرے میں دیکھ کر کے پوری زندگی اس کے ساتھ گزارا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر فجر کی اذان ہو گئی 1 گھنٹے کے بعد، تو پھر کیا کہا مبارک نے؟ فاطمہ فجر کی اذان ہو گئی، میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز۔ ایک رات نکل گئی، دوسری رات آنے سے پہلے اٹھے صبح کو اور کلہاڑی سے گئے، لکڑیاں کاٹی، اسے بیچا، اسے پیسے ملے، پھر گیہوں خریدا، اسے پیسا آٹا، اور پھر اس کو روٹیاں بنائیں، 2 روٹی 3 روٹی بنی، آدھی خود کھائی شام کو، آدھی اپنی بیوی کو دی۔ بیٹھے ہی تھے کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ بولے فاطمہ میں بھی نماز پڑھ لوں تو بھی نماز پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ چلے گئے تو پھر نہیں آئے 3 بجے تک۔ آخر میں آئے تو بولے فاطمہ اٹھو وضو کر لو۔ فاطمہ نے آ کے وضو کیا، بیٹھ گئی تو بولے فاطمہ بیٹھو، آج حسن حسین کی باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 رات ہو گئی، 3 رات ہو گئی، 4 5 6 7 8 9 10 راتیں ہو گئی۔ کسی بھی رات مبارک بیٹھے نہیں اپنی بیوی کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے آتے اور کہتے بیٹھو، آج صدیق و عمر کی باتیں ہوں گی، آج عثمان و علی کی باتیں ہوں گی، آج حضور کے اجداد کی باتیں ہوں گی، آج حضور کے صحابہ کی باتیں۔ جب 10 دن نکل گیا تو مبارک کی بیوی فاطمہ کو احساس ہوا میں نے غلط فیصلہ لے لیا، یہ ہے تو نیک لیکن شوہر کے لائق نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ کسی کے حقوق بھی کوئی چیز ہے۔ خط لکھا اپنے باپ کو، باپ میرے جج نو آ جاؤ، میں دلدل میں پھنس گئی، میرا فیصلہ غلط ثابت ہوا، آ جاؤ مجھے نکال لو اس دلدل سے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، مجھے طلاق دلواؤ، مجھے یہاں اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ باپ عہدہ لے کے آ گیا، عہدہ لے کے آ گیا، اور مبارک کو بٹھا کے اس نے جو کھری کھوٹی سنائی ہے، بے تیری اوقات، یہ چاند جیسی بیٹی
ایک جج ہو کر کے اپنی بیٹی تجھ جیسے 2 کروڑ کے انسان کو دیتا؟ کبھی سوچا؟ یہ میری بیٹی کی ضد تھی جو میں نے تجھے اپنی بیٹی دی. میرے گھر میں نالیاں صاف کرنے والے، گندگی صاف کرنے والے، جھاڑو لگانے والے آج 10 دن ہو گئے میری بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے محبت کی بات نہیں کرتا. یہ خط میری بیٹی بولتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. تو جب رات کو آتا ہے کہتا ہے امام حسن کی بات ہوگی، امام حسین کی ہوگی، امام زین العابدین کی ہوگی، امام باقر کی ہوگی، امام جعفر صادق کی ہوگی، امام موسیٰ کاظم کی ہوگی، امام علی رضا کی ہوگی، امام علی نقی کی ہوگی، امام حسن عسکری کی ہوگی. یہ بتا تو محبت کی باتیں کب کرے گا؟ تو میری بیٹی کی خوشیوں کو شیئر کب کرے گا؟ ہمیشہ دین کی باتیں کرے گا. ارے محبت بھی تو ایک چیز ہے، وہ بھی حقوق میں شامل ہے. بتا 10 دنوں کا طلاق دے میری بیٹی کو، طلاق دے. تو مبارک نے کہا کہ جج صاحب، بھائی جان سنیں، 2 منٹ کی بات. مبارک نے کہا جج صاحب اگر آپ نے اپنی کہانی سنا دی ہے تو میری بھی سن لیجئے. کہا اب تو سنا صاحب، بھولو گے نہیں، مجھے اپنے پیروں کے نیچے رکھنا، میں آپ کے قریب رہوں گا سایہ بن کے اگر یہ باتیں یاد رہی تو. مبارک نے کیا کہا؟ مبارک نے کہا جج صاحب آپ نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، اب جو کچھ میں کہوں اسے سننا. کہا بتائیں. مبارک نے کہا جج صاحب آپ کی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے؟ بولے میں چیف جسٹس ہوں، جج کا باپ، چیف جسٹس ہوں، میں اپنی قلم سے فیصلے دیتا ہوں. تو مبارک نے کہا جج صاحب سچ بتانا کہ غریبوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے آپ نے کیا امیروں سے رشوت نہیں لی ہے؟ اللہ اکبر. کیا قاتلوں کے گھر والوں سے پیسے لے کر کے مقتول ہی کے گھر والوں کو جیل میں نہیں ڈالا آپ نے؟ رات بھر آپ نے مجھ سے نوٹوں کی گڈیاں گنوائی ہیں اپنے گھر میں. 15 سال تک میں نے تمہارے گھر میں رشوت اور حرام اور دلالی کے پیسوں کو گن گن کر کے اسے جمع کیا ہے. تو جج نے کہا یار مبارک یہ فائل کیوں کھولتا ہے؟ تو مبارک نے کیا کہا اس کیس کا تعلق اسی فائل سے ہے، اس کیس کا تعلق اسی فائل سے. تو جج نے کہا کیا مطلب؟ کہا سچ بتانا یہ جو تم نے حرام کمایا ہے جج صاحب تیری بیٹی نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو بولے بالکل کھایا، فروٹس ہو، میوہ جات ہو، اناج ہو، غلہ، جو بھی حرام کے پیسے سے میرے گھر میں آیا سب میری بیٹی نے کھایا. کہا تیرے بیٹی کے بدن میں وہ حرام خون ہے کہ نہیں؟ سننا صاحب، آپ 10 سال کے نہیں، آپ 12 سال کے نہیں، آپ مستقبل ہیں، فیوچر ہے ہندوستان کا، مذہبی ہندوستان کا مستقبل ہے. معلوم ہے کیا کہا؟ کہا سچ بتانا جج صاحب آپ کے لائے ہوئے حرام چیزوں سے آپ کی بیٹی نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں، کھایا کہ نہیں؟ جج نے کہا ہاں بالکل کھایا. کہا تیری بیٹی کے بدن میں حرام خون ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل حرام خون ہے. تب مبارک نے کہا جج صاحب سنیے شادی کو کتنے دن ہوئے؟ کہا 10 دن. کہا اپنی بیٹی کو سمجھا دیجئے ابھی 30 دن اور میں تیری بیٹی کے پاس نہیں بیٹھوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 30 دن ابھی باقی ہے میں تیری بیٹی کے پاس نہیں بیٹھوں گا. جج نے کہا کیوں؟ تب مبارک نے کہا تھا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی حرام لقمہ بدن میں چلا جاتا ہے تو وہ حرام لقمے کا اثر 40 دن تک بدن کے اندر باقی رہتا ہے. مبارک نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں. اللہ اکبر اللہ. ایک دم میں نے اشارے سے بات کی ہے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، جو سمجھا وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے، جو سمجھا سبحان اللہ. سمجھ لیا آپ نے؟ بہت بہت شکریہ. آپ نے کیا مطلب؟ جج سے کہا مبارک نے میں نہیں چاہتا کہ میری اولادیں حرام خور پیدا ہوں، ابھی تیری بیٹی کے بدن میں حرام خون دوڑ رہا ہے، میں اسی لیے رسول کے بیٹوں کا ذکر کر کے اس کی فنیشنگ اس کی سروسنگ کرنا چاہتا ہوں. اتنا سننا تھا مبارک نے جیسے بات مکمل کی. جج نے کہا او مبارک بڑی دور کی بات تم نے کی ہے، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تیرا باپ بھی دے نہیں پائے گا، تیرا باپ بھی نہیں دے پائے گا. اے مبارک. مبارک نے کہا تیرا سوال کیا ہے جج صاحب؟ تو جج صاحب نے کہا یہ بتا جو حرام رشوت اور دلالی کے پیسے میں لاتا تھا میری بیٹی اس کو استعمال کرتی تھی؟ بولے بالکل کرتی تھی. بولے اناج غلہ دال نمک چاول یہ فروٹس یہ ساری چیزیں میری بیٹی کھاتی تھی؟ کہا بالکل کھاتی تھی. تب جج نے کہا اگر میری بیٹی واقعی حرام کھاتی تھی اور واقعی کھاتی تھی تو میری بیٹی آوارہ کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی بد چلن کیوں نہیں ہوئی؟ میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ میری بیٹی راتوں کو بھاگ کر کے دوسروں کے بستروں پہ کیوں نہیں گئی؟ دیکھنا کتنے کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے. تب مبارک نے کہا بات یہ ہے یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ نام فاطمہ کی برکت ہے.
साहब अगर तूने अपनी बेटी का नाम फातिमा के अलावा कोई और नाम पे रखा होता, तेरी बेटी यहां से वो नाक कटाती कि पूरी दुनिया में तू रुसवा हो जाता। अगर तेरी बेटी ने इज्जतों का भरम बाकी रखा है तो ये नाम फातिमा की बरकत है। इतना सुनना था कि जज खड़ा हो गया। उसने कहा बेटी सुन, मैं वापस जा रहा हूं। कहा फिर मैं क्या करूं? कहा तुझे मैं इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से बोले, फिर से बोले, तुझे मैं इससे अच्छा शौहर नहीं दे सकता। लोग मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, बेटी तू तो दुनिया ही में ऐसे शौहर को पाके जन्नती हो गई है। सुभान अल्लाह। मालूम है साहिबो, जज चला गया, कुछ दिनों के बाद मर गए, इंतकाल कर गए नूह साहब। अब ये रहे कौन? मुबारक, और ये रही उनकी बीवी माशाल्लाह। ये दोनों फिर 40 दिन के बाद इकट्ठा हुए, मोहब्बतों की मिलन की रात आई। तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। यही बेटा, देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है, यही बेटा जब बड़ा हुआ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाने वाला था। लेकिन इसी लड़के के बड़े होने के बाद एक यतीम बच्ची के हाथ में मरी हुई चिड़िया देख करके उसने सारे पैसे उसे दे के वापस आए थे। अल्लाह ने कहा था 6 लाख हाजियों का हज मैंने कबूल नहीं किया, तेरे एक अमल की वजह से मैंने कबूल कर लिया है। वो एक अमल क्या था? एक यतीम बच्ची की खिदमत करना। तो वो कोई और नहीं, इसी के घर में 1 साल के बाद जो बेटा पैदा हुआ, दुनिया उसी को हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नीयतें अच्छी होती हैं तो नस्लें अच्छी होती हैं, तरबियत अच्छी होती है तो फिर ये नूरानी चेहरे अच्छे होते हैं। वाह वाह वाह। खुदारा अपने दस्तरखान पर गौर करो, आपकी जिम्मेदारी बनती। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं दुआएं कबूल होंगी लेकिन सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। सुभान अल्लाह। फिर से रिवर्स करता हूं, गौस पाक ने फरमाया सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। फिर से रिवर्स करता हूं, गौस पाक ने फरमाया सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। जरा हाथ उठा के बोलो क्या कहा गौस पाक ने? और कोई और कोई और कोई बोले 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 क्या कहा? ना ना सबके हाथ नहीं उठे, उठाए हाथ। क्या कहा गौस पाक ने? सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। गौस पाक फरमाते हैं तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले ले। वाह वाह वाह। मत जाना जामिया अजहर पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास कहाँ इतना टाइम है कि जामिया अशरफिया की दीवारों तर के बोसे दो। अपने बच्चों को हलाल खिला के पालो, तुम्हारे बच्चे जहां रहेंगे अशरफिया का फैज़ उस घर में जारी व सारी रहेगा इंशाअल्लाह। बड़ी लंबी गुफ्तगू और भी इसी टॉपिक पर हो सकती है। दुआ करें अल्लाह हम सबको नेक अमल की राह का मुसाफिर बनाए। आमीन। बोले भाई बोले आमीन। बातें खत्म है। कभी मुझसे जिंदगी में कोई ऐसी खता हुई है जो शरा के खिलाफ है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कैसर भाई से मना करता हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कोई है जो इस महफिल में एक नारा लगाए खड़े होकर के? एक नारा कोई लगा सकता है? कोई है? जरा पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु ताला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। छोटा सा कारोबार हो लेकिन हलाल हो इंशाअल्लाह। बोलो भाई तब दुआएं कबूल होंगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। करीब में बिहार है, मुजफ्फरपुर है, तेग अली शाह बड़े बुजुर्ग थे। अभी माजी करीब के बुजुर्ग हैं। इन उलमा में किसी ने हाजिरी दी होगी, मैंने 12 हाजिरी दी है। वो घोड़े पर चलते थे भाईजान, और जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं घोड़े पे चलते थे। मुरीद के यहाँ गए, बोले मुझे लोटे में पानी लाओ, मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। मुरीद ने पानी दिया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ कर रहे थे। मुरीद बोला कि हुजूर घोड़ा बीमार पड़ गया, जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा है, मुंह से गंदा पानी निकल रहा है। तेग अली शाह सरकार आगे बढ़े और देखा तो घोड़ा वाकई बीमार था। उसकी पीठ पर हाथ रख के बोले ऐ अल्लाह मेरे घोड़े को ठीक कर दे, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ लंबे लंबे सफर पे रहता है। आगे बढ़ते बढ़ते गए, देखा तो मुंह से गंदा पानी निकलता था और चारे भी उसके मुंह से निकल रहे थे। इतना देखना था कि तेग अली शाह ने अपने घोड़े के मुंह से निकलने वाले चारे को देखा तो पूछा अपने मुरीद से ये चारा कहाँ था? तो मुरीद ने कहा हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट करके आपके घोड़े को खिला दिया है।
تو تیغ علی شاہ نے فرمایا یہ بتا وہ کھیت کس کا ہے، یہ بتا وہ کھیت کس کا ہے؟ آپ کا ہے؟ بولے حضور میرا نہیں ہے۔ کہا پھر کس کا ہے؟ کہا وہ تو اسی گاؤں کے ایک صاحب کا ہے۔ بولے کیا تم نے ان سے پوچھا؟ کیا تم نے ان سے پوچھا تب اسے کاٹا لا کے میرے گھوڑے کو کھلایا؟ بولے حضور ٹائم نہیں تھا، گھوڑا بھوکا تھا، بغیر پوچھے لا کر کے میں نے کاٹ کر کے آپ کے گھوڑے کو کھلا دیا۔ کوئی ہے جو اس جملے پر بعد میں سبحان اللہ کہے؟ تیغ علی شاہ رونے لگے اور روک کے بولے سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ جانور ہیں جو حرام زندہ باد زندہ باد، نگل دیتے نہیں، اگل دیتے۔ ہم کیسے ہیں؟ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ درود شریف پھر سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ پھر سے دعا ہے اللہ اس درود شریف کا ثواب فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دے۔ ہاتھ اٹھا کے آمین کہیں۔ اللہ ان کے بچوں پر ان کے اجڑے ہوئے نو آبادیاتی مکان کو لباس محبت عطا فرمائے۔ اللہ ان کے بازوؤں میں غیرت ایمانی، بچیوں کی عصمت و ایمان کے تحفظ کی غیب سے صورتیں پیدا فرمائے۔ اس قصبے میں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ بہت بہت مبارک ہو، سنسان ہے فضا، بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے۔ اے رہزنوں یہ جان لو، یہ جسم لوٹ لو، یہ دل نہ دوں گا، اس میں مدینے کی بات ہے۔ دیکھیں آپ دائیں طرف دیکھیں، سرکار غازی میاں کی چوکھٹ سے رہنے والا مسولی شریف اور بارہ بنکی کے دیار کا ایسا انمول لہجہ جسے پوری دنیا محترم ذاکر اسماعیلی کے نام سے جانتی ہے۔ بہت عظیم لہجے کی آمد ہے۔ بھائی پھر سے لگائیں نعرہ۔ آواز بیٹھ گئی تو اتنی زور سے لگانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو لگاؤ، کھڑے آرام سے لگاؤ، ماشاءاللہ، دھیمے دھیمے لگاؤ، ماشاءاللہ، ہاں سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو تراب بھائی ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو، بہت بہت ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بھائی احسان شاکر صاحب ہے، استاد الشورى شاکر اعظمی صاحب ہیں، سلمان رضا صاحب ہیں، اور میرے بھائی محترم ذاکر اسماعیلی۔ نعتیں سنیں، اپنے گھر اپنے شہر میں ہو کر کے بھی یہاں نہ ہو، مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔